مسکراتے ہوئے گفتگو کے سرحدوں کے آخری حصے پر جو نیل کا پتھر نظر آیا اس پر فقط ماں کی آنچل کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ سرور حسین نقشبندی لاہور کے استاد عباس تابش نے کہا تھا، میں گھر میں سوچنے بیٹھوں تو حیرانی نہیں جاتی، میں گھر میں سوچنے بیٹھوں تو حیرانی نہیں جاتی، پرندے گھر میں ہوں تو گھر کی ویرانی نہیں جاتی، میں گھر میں سوچنے بیٹھوں تو حیرانی نہیں جاتی، پرندے گھر میں ہوں تو گھر کی ویرانی نہیں جاتی، وہ اکثر خواب میں آ کر میری حالت پہ روتی ہے کہ زیر خاک بھی ماں کی پریشانی نہیں جاتی، وہ اکثر خواب میں آ کر میری حالت پہ روتی ہے کہ زیر خاک بھی ماں کی پریشانی نہیں جاتی۔ حضرات یہ تھے مولانا انصار صاحب جو بہت اچھے انداز میں خطاب فرما رہے تھے۔ اب میں آواز دے رہا ہوں غلام محی الدین جن کا عنوان ہے شان اولیاء بصباح۔ ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ محترم حضرات ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یعنی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کا ترجمہ یہ ہے الا خبردار ان اولیاء اللہ بے شک اللہ کا ولی لا خوف علیہم نہ انہیں کوئی خوف ولا هم يحزنون اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ محترم حضرات غوث اعظم جب مدرسے میں جاتے تو غیب سے آواز آتی، اے بچے راستہ خالی کر دو اللہ کا ولی آ رہا ہے، بچے راستہ خالی کر دیا کرتے تھے۔ آپ چوک جاتے کہ کون آواز دے رہا ہے لیکن آواز دینے والا دکھائی نہیں دیتا، بچے راستہ خالی کر دیا کرتے تھے۔ آپ پڑھتے تو استاذ کہتے بیٹا عبدالقادر تم پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو، وہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ حضرت عبدالقادر کو جو سبق ملتا تھا اس سے زیادہ یاد کر لیا کرتے تھے، اس سے زیادہ سناتے، اس لیے استاذ کہتے بیٹا عبدالقادر تم پڑھانے آئے ہو یا پڑھنے آئے ہو۔ ایک روز استاذ نے کہا بیٹا عبدالقادر تم صحیح بتاؤ تم کوئی انسان ہو یا کوئی جنات ہو یا کوئی فرشتہ ہو؟ بڑے پیر فرماتے ہیں میں مسکرا پڑا، بڑے پیر کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، بڑے پیر اپنے استاد سے فرماتے ہیں الحمدللہ میں انسان ہوں۔ بڑے پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہے ہیں، بڑے پیر فرماتے ہیں میرا پڑھنے کا حال تو یہ تھا کہ جب میں مکتب میں جاتا تو بچے جگہ دے دیا کرتے تھے۔ بڑے پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہے ہیں، ایک روز مدرسے سے آ گئے، ماں بیٹھی ہوئی ہے، ماں کی گود میں مچل کر بیٹھ گئے، ماں کے رخسار کا بوسہ لینے لگے۔ آپ اندازہ لگائیں آپ کا کوئی چھوٹا بچہ ہو، بڑی صاف ستھری آواز ہو، زمین پر کھیل رہا ہو، بڑے صاف لہجے میں بولتا ہے، وہ آپ سے پیار کرنے لگتا ہے، کبھی اپنا ہاتھ باپ کے چہرے پر لگائے گا، کبھی اپنا ہاتھ باپ کے سروں پر لگائے گا۔ ایسا ہی سرکار غوث اعظم اپنی ماں کی گود میں بیٹھے ہیں، ولایت کا ہاتھ کئی ماں کے چہرے پر جاتا ہے اور فرماتے ہیں امی ولایت کا ہاتھ کئی ماں کے سروں پر جاتا ہے، اور عرض کرتے ہیں امی ولایت کا ہاتھ کئی ماں کے ہونٹوں پر جاتا ہے، اور فرماتے ہیں امی بڑے پیر دستگیر کی امی کہتی ہے بیٹا عبدالقادر تم کچھ کہنا تو نہیں چاہتے ہو؟ بڑے پیر فرماتے ہیں ماں میرا احسان ہے آپ پر، اتنا سننا تھا کہ ایک چھوٹے بچے کی زبان سے ماں یہ جملہ سن لے تو ماں چوک پڑے گی، میرا بچہ کہہ رہا ہے عبدالقادر تمہارا احسان، ہاں ماں میرا احسان۔ ماں نے پیشانی چوم لیا اور فرماتی ہے میرے لال ابھی تو تم پڑھ رہے ہو، میرے لگتے جگہ تم مکتب میں جا رہے ہو، یہ الگ بات ہے کہ تمہاری پیدائش کی برکتیں ظاہر تھی لیکن تمہارا اس مجھ پر کیا احسان ہے؟ بڑے پیر فرماتے ہیں ماں ایک مرتبہ ایک ڈاکو بھکاری کی شکل میں آیا تھا، دروازے پہ بھیک مانگنے کے کھڑا تھا، آپ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، آپ نے اسے پردے کی آڑ سے بھیک دینا چاہا لیکن وہ گھر میں غصہ آیا تھا اور آپ نے ایک مکان کے گوشے میں پناہ لے لیا تھا اور آپ چیخ پڑی تھی اللہ حفاظت فرما اللہ حفاظت فرما۔ اے میری ماں اس وقت مکان میں ایک شیر حاضر ہوا تھا، ڈاکو کو چیر مار کر رکھ دیا تھا، ماں وہ شیر میں تھا، ڈاکو کو چیر مار کر رکھ دیا تھا، ماں یہ میرا احسان ہے آپ پر۔ ماں نے پیشانی چوم لیا اور فرماتی ہیں اے پروردگار تیرا بڑا مقبول حمد عبدالقادر، وہی عبدالقادر ہیں۔ ایک روز مدرسے سے پھر آ گئے، ماں بیٹھی ہوئی ہیں، ماں کی گود میں مچل کر بیٹھ گئے، ماں کے رخسار کا بوسہ لینے لگے۔ آپ پھر کہتے ہیں امی جان 3-4 بار آپ نے کہا، پھر آپ کی ماں کہتی ہیں بیٹا عبدالقادر کوئی اور بات تو نہیں ہے؟ بڑے پیر فرماتے ہیں ماں میرا ایک احسان اور ہے آپ پر، اتنا سننا تھا کہ پھر ماں آپ کی چوک پڑی۔
بیٹا عبد القادر اب کا احسان کون سا احسان ہے؟ بڑے پیر فرماتے ہیں ماں بتاؤں ایک مرتبہ آپ انگور کے باغ میں تھی، انگور کے گچھے لگے ہوئے تھے، ایک انگور کے گچھوں میں سے ایک گچھا پکا ہوا تھا، آپ کی طبیعت نے چاہا کہ لاؤ توڑ لوں اور کھا لوں، لیکن ماں جیسے ہی اپنے ہاتھ کو اس انگور کو توڑنے کے لیے بڑھایا ویسے ہی آپ نے اپنے ہاتھ کو واپس کھینچ لیا۔ ماں یہ بات صحیح ہے نا؟ ہاں بیٹا صحیح ہے۔ ماں کیوں اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا تھا؟ ہاں بیٹا میں نے کھینچ لیا تھا۔ ماں کیوں کھینچ لیا تھا؟ بیٹا عبد القادر جب میں اپنے ہاتھ کو اس انگور کو توڑنے کے لیے بڑھاتی تھی مجھے گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی اور میں اپنے ہاتھ کو واپس کھینچ لیتی تھی۔ عبد القادر فرماتے ہیں سنو ماں، میں نے اس وقت آپ پر احسان کیا، جس انگور کا خوشہ آپ توڑ کر کھانا چاہتی تھی اس پر ایک بچھو بہت بڑا بیٹھا تھا، آپ کا ہاتھ لگتا کہ وہ ڈنک مار دیتا۔ اس مصیبت سے میں نے آپ کی حفاظت کی ہے، میں نے آپ کو نفس کو روکا ہے۔ اب کوئی کہے سرکار غوث اعظم تو اتنے بڑے کرامتی تھے، ان کی ماں ہاتھ لگاتی بچھو زمین پہ گر جاتا، ڈنک نہ مارتا، انگور کا خوشہ توڑ لیتی، کھا لیتی، سارا کام ہو جاتا۔ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کیونکہ آج کل تو تحقیق کی دنیا چل رہی ہے۔ تو سنو علماء محققین اور محققین صوفیہ فرماتے ہیں یہ بات تو صحیح ہے، سرکار غوث اعظم اتنے بڑے کرامتی تھے، لیکن سرکار غوث اعظم کو اپنی ماں کے بچوں کے ڈنک سے ہی نہیں بچانا تھا بلکہ ماں کے نفس نے انگور کھانا چاہا تھا، نفس پر کنٹرول کرنا چاہا تھا، اس لیے سرکار غوث اعظم کی اس طرح سے کرامت ظاہر ہوئی۔ نفس کی خواہشات کو کنٹرول کر لینا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آخرت کے نیکی کے درجوں میں سے ایک درجہ قرار دیا گیا ہے، حلال چیزوں سے بھی کبھی کنٹرول میں لایا جاتا ہے تاکہ نفس عادی نہ بنے برے کام کرنے کے لیے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا۔ کہا تو نے دیکھے ہیں چند رہنے والے سرکار غوث اعظم کس طرح نفس پر کنٹرول کر رہے ہیں، بزرگوں نے کس طرح نفس پر کنٹرول کیا ہے۔ کسی بزرگ نے چاہا کہ لو ٹھنڈا پانی پی لوں تو 7 برس تک نہیں پیا، کسی بزرگ نے چاہا کہ لو یہ کھا لوں تو چیز سے پرہیز کرنے لگے، کسی بزرگ نے چاہا کہ لو نیا کپڑا پہن لوں تو بیول لگا کپڑا پہنا۔ اس طرح نفس کو مارا جاتا ہے تاکہ نفس عادی نہ بنے برے کام کرنے کے لیے۔ اے مسلمان بھائیوں، بزرگوں کے کارنامے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کا نفس کبھی جھوٹ بولنے کی طرف نہ جائے، آپ کا نفس کبھی شراب پینے کی طرف نہ جائے، آپ کا نفس کبھی دوسرے کا حق ماننے کی طرف نہ جائے، آپ کا نفس کبھی برے کام کرنے کی طرف نہ جائے۔ جب آپ کا نفس صاف ہو جائے گا، اسی تعلق سے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اسی لیے تعالیٰ فرماتے ہیں رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا۔ کہاں تو نے دیکھے ہیں چند رہنے والے، کہاں تو نے دیکھے ہیں چند رہنے والے۔ محترم حضرات، سرکار غوث اعظم کا اتنا بڑا مرتبہ کیوں نہ رہے، اتنا اونچا مرتبہ، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے نوازے ہیں۔ اسی لیے تعالیٰ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محترم حضرات، میں آپ کو ایک واقعہ پیش کروں لیکن کچھ سننے سے پہلے آئیے ایک مرتبہ خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور بڑے باز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا قریبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں ایک روز لیٹا ہوا تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر تم تقریر کیوں نہیں کرتے ہو، بیٹا عبد القادر تم واز کیوں نہیں کرتے ہو۔ بڑے پیر فرماتے ہیں اے نانا جان میں واز کیسے کروں، اس بغداد کی سرزمین پر بڑے بڑے فصیح و بلیغ خطبہ ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے سامنے میں اپنے واز کو کیسے کروں، ان کے سامنے میں اپنی تقریر کیسے کروں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر اپنے منہ کو کھولو۔ سرکار غوث اعظم اپنے منہ کو کھولتے ہیں اور اپنا لعابدین یعنی تھوک شریف آپ کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، آپ اپنا لعابدین 7 مرتبہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا عبد القادر اب تم تقریر کرنا، بیٹا عبد القادر تم واز کہنا۔ اتنے میں حضرت علی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بیٹا عبد القادر تم تقریر کیوں نہیں کرتے ہو، بیٹا عبد القادر تم واز کیوں نہیں کرتے ہو۔ آپ جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے بیان کرتے ہیں وہ حضرت علی سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں بیٹا عبد القادر اپنے منہ کو کھولو۔ سرکار غوث اعظم اپنے منہ کو کھولتے ہیں اور اپنا لعابدین یعنی تھوک شریف آپ کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، آپ اپنا لعابدین 6 مرتبہ ڈالتے ہیں۔ اتنے میں حضرت سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ابھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تھے، انہوں نے اپنا لعابدین 7 مرتبہ ڈالا، آپ 6 مرتبہ کیوں ڈال رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اے بیٹا عبد القادر سرکار کی برابری نہ ہونے پائے، ذرا عادت میں حضرت علی کا مزاج دیکھو، وہ عادت میں برابری نہیں دینے دے رہے ہیں، یہ جسم و جسمانیت میں برابری کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے حضور کو زیادہ سمجھا کہ انکار کرنے والوں نے زیادہ سمجھا، عادت میں حضرت علی نے برابری نہیں کی، عبادت میں حضرت علی نے برابری نہیں کی، چلنے پھرنے میں حضرت علی نے برابری نہیں کی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت علی کے لعابدین سے واز کہنے لگتے ہیں۔ اب کوئی کہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب لعابدین پڑ گیا
गया तो हज़रत अली की लौबेदैन की क्या जरूरत थी, उन्होंने अपना लौबेदैन क्यों डाला। इसी ताल्लुक से अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अली क्यों बाब हुआ, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है, शहर से इल्म हासिल हो रहा है, दरवाजा हज़रत अली है, शहर और दरवाजा दोनों गौसे आजम को मिल रहा है। सरकार गौसे आजम वाज कहने लगते हैं, आप अपना वाज मदरसे में रखते हैं, हफ्ते में 2 मरतबा वाज कहते थे, जब देखा भीड़ बढ़ रही है तो आपने अपने वाज को हफ्ते में 4 मरतबा कहने लगे, पूरा मदरसा भर गया, यहाँ तक कि लोग बाहर जमा हो गए, फिर आपने अपने वाज को ईदगाह में रखा, पूरा ईदगाह भर गया, फिर आपने अपने वाज को बहुत बड़े मैदान में रखा। 70-80 हजार गौसे आजम की तकरीर सुनने के लिए आते थे, जिसमें 300-400 उलमाए कराम कापी कलम दवात वगैरह गौसे आजम की तकरीर सुनने के लिए बैठते थे, लिखने के लिए बैठते थे। क्या शान है गौसे आजम की। और जब मजलिस खत्म हो जाती थी तो 250-300 मुर्दे निकाले जाते थे। क्या शान है गौसे आजम की, जिनकी खिताबत का ये आलम है, जिनके वाज का ये आलम है, जिनकी तकरीर का ये आलम है। खुदा की कसम गौसे आजम का मर्तबा तो ये है कि सारे मोमिन करते हैं काबे का तवाफ, अब्दाल करते हैं काबे का तवाफ, औलिया करम करते हैं काबे का तवाफ, हर मुसलमान करता है काबे का तवाफ। अगर काबा से पूछा जाए तू किस दरवाजे का तवाफ कर रहा है, तू किसका तवाफ करता है, तो हज़रत अपनी जुबान में इस तरह बयान करते हैं, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। इसलिए सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अल विलायतु ज़िल्लु नुबुव्वती व नुबुव्वतु ज़िल्लु उलियती, विलायत परतुए नबूवत है और नबूवत परतुए जमालो जमाल इलाही। इसलिए सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कदमी हादिया रकावती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। इसका तर्जुमा ये है गौसे आजम का कदम जिसकी गर्दन पर पहुंचा वो ताजे विलायत पा गया। इसीलिए तो आला फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने ये है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौसे आजम के घर में एक चोर चोरी करने के लिए आया और सोचने लगा इनके घर में तो बड़े बड़े मालदार आते हैं, इनके घर में तो बड़े बड़े अमीर हैं, इनके घर में बड़ा पैसा होगा, क्यों ना आज इनके घर में घुस जाऊं और अपनी दीनी मुरादें पाऊंगा। जैसे ही रात होती है वो चोर उनके घर में घुसा और कीमती माल एक गठरी में लपेटा और सोचने लगा आज तो खूब माल हाथ लगा है, अब मैं तो मालदार हो जाऊंगा। लेकिन गठरी उठाई तो अंधा हो गया, फिर गठरी जमीन पे रख दी तो आंख में रोशनी आ गई, फिर गठरी उठाई फिर अंधा हो गया, फिर गठरी जमीन पे रख दी तो आंख वाला हो गया। यही होता रहा। सरकार गौसे आजम अपने बाजू वाले कमरे में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं ये कैसे हो सकता है कि चोर आया है चोरी करने के लिए, आया है कामयाबी की ख्वाहिश लेकर, लौटे ना कामयाब होकर। उतरे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आते हैं और अर्ज करते हैं फला जगह की अब्दाल की जगह इंतकाल हो गया है, उनकी जगह खाली हो गई है, आप किसी अब्दाल की जगह मुकर्रर कर दें। तो आपने इरशाद फरमाया ए खादिम जाओ फला कमरे में एक शख्स मौजूद है उसे मेरे पास ले आओ। वो खादिम चला उस कमरे में जिसमें चोर बैठा था। खादिम ने कहा चलो मेरे सरकार बुलाते हैं। उसने कहा माफ कर दो कभी नहीं आऊंगा। खादिम ने कहा नहीं तुम्हें चलना ही होगा। चोर ने कहा हाथ जोड़ लाऊं कभी नहीं आऊंगा। खादिम ने सोचा इसे मेरे सरकार बुला ले और वो इनकार कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। घसीट कर ले गया, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है अब तो हाथ कटेगा तो गर्दन कटेगी। पता नहीं हुजूर गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा। हुजूर गौसे आजम ने एक निगाह डाली, इनकलाब भरपा कर दिया और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दिया कि जाओ फला जगह की अब्दाल की जगह मुकर्रर कर दी है। आया था दुनिया का माल समेटने के लिए, लेकिन एक निगाह विलायत ने चोर से अब्दाल बना दिया। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है चोर को पल में वली बनाया, चोर को पल में वली बनाया, नजर से बिगड़ी बनाई, डूबी कश्ती बारी बरस की पर में पाल लगाई, उजड़ों को कर दे गुजार। अल्लाह अल्लाह क्या कहना, नूरानी दरबार अल्लाह के